نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں ظہر سے پہلے کے سبق میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر چکا ہوں، پڑھا چکا ہوں کہ الہ وہ ہوتا ہے جس میں دو صفتیں موجود ہوں۔ وہ عالم الغیب ہو، اسے تسلط غیبی حاصل ہو، اور وہ متصرف فی الامور ہو، یعنی مختار کل ہو، نفع اور نقصان کا مالک ہو۔ جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں تو گویا کہ اسے الہ مان لیا، اور کلمے میں اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ۔ میں نے بہت سی آیات آپ کو دکھائیں، آپ نے پڑھی کہ جہاں اللہ نے اپنی الوہیت کا ذکر کیا اور جہاں اللہ نے اپنی معبودیت کا ذکر کیا، وہاں اللہ نے اپنی انہی دو صفتوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں بہت سی ایسی آیات موجود ہیں۔ سورۃ الانعام کی جو ابتدائی آیتیں ان کو غور سے پڑھا جائے تو ان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی الوہیت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہی دو صفتوں کو ذکر کیا کہ عالم الغیب بھی میں ہوں اور مختار کل بھی میں ہوں۔ میں تھوڑی سی بات اس عنوان پر کروں گا کہ اللہ نے جب غیر اللہ سے معبودیت کی نفی کی کہ میرے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں اور میرے علاوہ معبود کوئی نہیں، تو وہاں بھی اللہ نے غیر اللہ سے انہی دو صفتوں کی نفی کی کہ چونکہ وہ عالم الغیب نہیں اس لیے وہ پکار کے لائق نہیں، چونکہ وہ مالک نہیں اس لیے وہ معبود بننے کے لائق نہیں۔ یعنی جہاں قرآن نے نفی کی تو وہاں قرآن نے ان سے انہی دو صفتوں کی کیا کی؟ نفی کی۔ ایک آیت تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ نحل کی، وہاں اللہ نے
ان کی پکار کی نفی کرتے ہوئے کہا لا یخلقون شیئا وہم وما یشعرون ایان کہ تمہارے حالات کا انہیں کیا علم ہوگا، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھے۔ تو جہاں اللہ نے غیر اللہ سے معبودیت کی، الوہیت کی، ان کی پکار کی نفی کی، وہاں اللہ نے غیر اللہ سے انہی دو صفتوں کی نفی کی۔ ہم صرف ایک جگہ دیکھ لیتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 394۔ سورت کا نام ہے فاطر۔ آیت نمبر ہے 13۔ قرآن پاک ہے اور اللہ کا بہت خوبصورت انداز ہے۔ یہ آیت نمبر 13 سے پہلے آیت نمبر 9 میں اللہ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، اپنے کمالات کا ذکر کیا ہے۔ ہواؤں کو میں چلاتا ہوں، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ہم انہیں بنجر زمین کی طرف ہانکتے ہیں اور بے آباد زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہارے بابا کو، پھر تمہیں پانی کے ایک قطرے سے بنایا اور پھر تمہاری جنس میں سے تمہارے جوڑے بھی بنائے، بیوی۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں کوئی مادہ اپنے پیٹ میں جو کچھ اٹھاتی ہے یا وہ مادہ اسے جنتی ہے، یہ سب میرے علم میں ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دونوں صفتوں کو اللہ چلا رہے ہیں، مالک بھی میں ہوں، قادر بھی میں ہوں، اور عالم الغیب بھی میں ہوں۔ کوئی لمبی عمر پاتا ہے یا کسی کی عمر کم ہوتی ہے، یہ سب علم الہی میں موجود ہے۔ دو سمندروں دریاؤں کا پانی برابر نہیں ہوتا، ایک میٹھا ہے، اس کا پینا خوشگوار ہے، ایک نمکین ہے، کھاری ہے۔ انسانی عقل کہتی ہے کہ میٹھے پانی میں پلنے والی مچھلیوں کا ذائقہ الگ ہونا چاہیے اور نمکین پانی میں پلنے والی مچھلیوں کا ذائقہ الگ ہونا چاہیے،
لیکن من کل تأکلون لحما طریا، پانی کے ذائقوں میں ہم نے فرق رکھا، مچھلی کے گوشت کے ذائقے میں ہم نے فرق نہیں آنے دیا ہے۔ تم وہاں سے گوشت بھی لیتے ہو، زیور بھی نکالتے ہو، کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیر کے جا رہی ہیں، کبھی ہم رات کو دن میں داخل کرتے ہیں تو دن بڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی دنوں کو رات میں داخل کرتے ہیں تو پھر راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو اس نے کام میں لگا دیا ہے، برابر وہ ایک پٹڑی پر چل رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد اپنا ملک، ملک، تصرف، اختیار ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، یعنی ان اوصاف والا۔ لہ الملک، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں لہ الملک، راج اسی کا ہے، راج بادشاہی، سلطنت، ملک اور ملک اسی کا ہے۔ اپنی قدرت کا ذکر کیا، اپنے ملک کا ذکر کیا، ملک کا ذکر کیا، اختیار کا ذکر کیا، تصرف کا ذکر کیا۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اچانک منفی رنگ اختیار کر لیا کہ جب تک منفی رنگ اختیار نہ کیا جائے تو توحید کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ سب کچھ بیان آپ کرتے رہیں تو کسی مشرک کو کوئی تکلیف ہو نہیں ہوگی، وہ یہ سب کچھ مان رہے ہیں۔ اللہ نے منفی رنگ اختیار کرتے ہوئے کہا، اب ہم آیت نمبر 13 پہ آ گئے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا حاجات میں اور مشکلات میں، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، وہ اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں۔ اب نفی کر دی ان سے ملک کی، وہ مالک نہیں، متصرف نہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں، اس لیے وہ معبود بننے کے لائق نہیں، وہ پکار کے لائق نہیں، اس باریک پردے کے وہ مالک نہیں ہیں۔ یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر بڑا ایک باریک سا کمزور سا پردہ ہوتا ہے، اگر آپ نے آج تک نہیں دیکھا تو پھر اب جب کھجور استعمال کریں گے تو اسے ضرور دیکھیے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں، ہمارے حساب سے وہ بڑی نکمی چیز ہے، حقیر چیز ہے۔ آپ کروڑ پردے بھی اکٹھے کریں تو وہ 10 روپے کے نہ بکیں، کچھ قیمت نہیں ہے، اس کو اللہ نے ذکر کیا۔ وہی بات حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی، بے اللہ بھی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھڑے، وہ کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم میں، یہ داتا ہیں، گنج بخش ہیں، جھولیاں بھرتے ہیں، کرنیاں والے ہیں، بھرنیاں والے ہیں، فضلاں والے ہیں، کرما والے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کھجور تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، گٹھلی اپنی جگہ پہ رہ گئی، اس کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ تو اس کے بھی مالک نہیں۔ کتنی حقیر چیز، اتنی نکمی چیز۔ یا اللہ ہمارے حساب سے، اللہ نے فرمایا ہاں تمہارے حساب سے نکمی ہے، ہمارے حساب سے بڑی قیمتی ہے کہ مولا تو نے یہ پردہ اس پر کیوں چڑھایا ہے، گٹھلی پر،
मुफस्सिरीन ने लिखा کہ یہ پردہ اس لیے چڑھایا کہ کھجور کی گٹھلی کی جو کھٹاس ہے نا وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے، اسے روک لیا، مٹھاس ادھر نہ آئے اور کھٹاس ادھر نہ آئے۔ تفصیل طلب تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں، پھر میں اس تفصیل میں چلا جاؤں گا تو ایک اور بحث چھڑ جائے گی۔ پردہ اس لیے چڑھایا کہ کھجور کی مٹھاس گٹھلی کی طرف نہ آئے اور گٹھلی کی کھٹاس ادھر نہ جائے۔ اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں۔ کہنے کو تو میں بہت کچھ کہہ گیا، پتہ نہیں آگے آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو ملا کے چلایا، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، پردہ ہے۔ کس لیے رکھا ہے؟ ادھر کا پانی ادھر نہ آئے اور ادھر کا پانی ادھر نہ آئے۔ مرنے کے بعد کا دور بھی برزخ ہے، ادھر کا انسان بغیر مرے ادھر نہیں جا سکتا، اور جو روح ادھر چلی گئی ہے وہ ادھر نہیں آ سکتی۔ برزخ ہے نا، برزخ اور پردہ ہوتا ہی اس لیے ادھر کی چیز ادھر نہ جائے اور ادھر کی چیز ادھر نہ۔ ہماری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہاں کیا فرمایا جی؟ بہت خوبصورت بات کی۔ اللہ کہنا تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی ذرے کے مالک نہیں، کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں، مقصد تو اللہ کا یہ ہے نا۔ لیکن اللہ نے کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ، یہ اللہ نے کیوں کہا؟ تو فرماتے ہیں کہ کھجور کو سمجھو قبر کی طرح اور گٹھلی کو سمجھو میت کی طرح اور پردے کو سمجھو کفن کی طرح۔ اللہ نے فرمایا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں۔ اور آپ فقہ حنفی کی ساری کتابیں اٹھا لیں، کیا کہا جاتا ہے کہ مردہ کفن کا مالک نہیں ہوتا۔ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں سن نہیں سکتے۔ یہ دوسری نفی ہوگی۔ ما یملکون من قطمیر، ایک صفت کی نفی ہو گئی، وہ مختار نہیں، مالک نہیں، قادر نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، یہ دوسری صفت کی نفی ہو گئی کہ وہ تمہارے حالات سے واقف نہیں اور تمہاری پکار سنو نہیں سکتے۔ یہاں کوئی ذکر نہیں ہے کہ دور سے نہیں سنتے ہیں اور قریب جا کے بلاؤ تو پھر سن لیتے۔ یہاں دور نزدیک کا کوئی چکر نہیں ہے، دور سے پکارو پھر بھی نہیں سنتے، قریب قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پکارو پھر بھی نہیں سنتے، اور دفن ہونے سے پہلے کان کے قریب جا کے بلاؤ تو پھر بھی نہیں سنتے۔ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ اس دنیا والوں کا کوئی کلام، پیغام، سلام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ قرآن اسی طرف جا رہا ہے، قرآن کا ظاہر اسی طرف جا رہا ہے۔ میرے لفظوں پہ آپ غور کریں گے، میں نے کیا لفظ بولے، قرآن کا ظاہر اسی طرف جا رہا ہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ،
इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम वहुम मन दुआहिम गाफिलून इन कुन्ना अन इबादतिकुम। ये कुरान का फैसला है और यही फैसले वाली किताब। इन्नहु लकौलुन फस्लुन फज़क्किर बिल कुरआन मैं यखाफ वईद। अकीदे के लिए अगर कोई किताब है तो वो किसी आलिम की लिखी हुई नहीं हो सकती, रब का कुरान ही हो सकता है। ये लोगों ने यूं ही बनाया है कि फलां किताब अकीदे की है, उस पर ईमान लाओ। ये अब कोई नए ईमान की शर्तें शुरू हो गई हैं। पहले था ना भाई अल्लाह पर ईमान, नबियों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, पहले ये था। अब उसमें एक इजाफा हो गया है कि फलां किताब पर भी ईमान। ये ईमान की तफसीलात में इजाफा किया गया है कि फलां किताब पर भी ईमान लाओ। देखें, मेरा एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उस पर अहले हदीस उलमा ने लब कुशाई की। बरेलवी उलमा में से मौलाना सईद असद ने उस पर लब कुशाई की। मेरे कहने का मकसद कुछ और था, उन्होंने उससे कुछ और समझ लिया। देवबंदी किसी मज़हब का नाम नहीं है और बरेलवी भी किसी मज़हब का नाम नहीं है। जन्नत में जाने का दारो मदार देवबंदियत बरेलवियत पे नहीं है। फिर एक दफ़ा सुन लो, अल्लाह ताला के फरिश्ते खड़े होंगे जन्नत के दरवाजे पर, भी देवबंदी आ जाओ। सऊदी अरब वाले किथे जाएंगे? देवबंद के मदरसे से पहले जो लोग गुजर गए हैं वो कहाँ जाएंगे? तुमने यार इसे मजहब बना लिया, या निजात का दारो मदार देवबंदियत पर है या बरेलवियत पर है। ये मदरसों की तरफ निस्बत है। जो देवबंद के मदरसों में पढ़े हैं वो देवबंदी, जो बरेली के मदरसों में पढ़े हैं वो, आप में जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं अलीगढ़ के पढ़े हुओं को अलीक कहते हैं। अलीक। जामिया अजहर के पढ़े हुए अजहरी, मज़ाहिरुल उलूम के पढ़े हुए मज़ाहिरी। तो ये निस्बत है मदरसों की तरफ, ये मजहब नहीं है, ये अकीदा नहीं है, ये एक मशरब है। निजात का दारो मदार इस पर नहीं है। आप ये समझ रहे हैं कि फलां किताब पर ईमान लाएं, देवबंदी बने, तब जन्नत में जाएंगे। हम किसी किताब पर ईमान नहीं लाते, हम अल्लाह के कुरान पर ईमान लाते हैं, मोहम्मद के फरमान पर ईमान लाते हैं सल्लल्लाहु। अकीदे वाली ये किताब है, बाकी कोई किताबें अकीदे वाली नहीं है। तो यहाँ दोनों चीज़ों की अल्लाह ने नफ़ी कर दी। यहाँ एक इश्काल होगा, हमारे दोस्त इश्काल कर देंगे, ये बुतों के बारे में, ये आयत बुतों के बारे में। चलिए जी नीचे आइए। व यौमल क़ियामत यकफुरूना बेशिरकिकुम। क़ियामत के दिन जिनको वो पुकारते हैं, तुम पुकारते हो, वो तुम्हारे शिर्क से इनकार कर देंगे। ये इनकार फिर बुत कर रहे हैं, पत्थर के बुत बोल रहे हैं और वो इस शिर्क से इनकार कर रहे हैं। ये कौन बोल रहा है, कौन इनकार कर रहा है? यौमल क़ियामत यकफुरूना बेशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लो खबीर। मैंने आपसे अर्ज किया कि कुरान का तर्जमा पढ़ा कीजिए डूब कर, फिक्र करके, सोच के। यहाँ अगर आप थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा तदब्बुर करें, डूब के पढ़ें, तो यहाँ से ये बात समझ आ रही है कि अल्लाह के सिवा किसी को इस नजरिए से पुकारना कि वो गायबाना मेरी पुकार को सुनता है, इस आयत ने उसको शिरक कहा है। क्यों? आयत के शुरू में क्या है? वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम। और आयत के आखिर में आके कहा व यौमल क़ियामत यकफुरूना
اللہ کے سوا کسی کو اس نظریے سے پکارنا کہ وہ میری پکار کو غائبانہ سن رہا ہے، یہ میں آگے تھوڑا سا ذکر کروں گا غائبانہ کا، وہاں ہم پہنچتے ہیں تو ذکر کر دیتا ہوں کہ میری پکار کو وہ غائبانہ سن رہا ہے، اس آیت نے اسے کیا قرار دیا؟ شرک قرار دیا۔ اس پر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ورنہ میں بہت ساری آیتیں آپ کو دکھا دیتا کہ اللہ نے جب غیر اللہ سے عبادت کی، پکار کی، الوہیت کی نفی کی ہے تو اللہ نے ساتھ ہی ان دونوں صفتوں کی نفی کی ہے۔ ان کو کیوں نہ پکارو، ان کی عبادت کیوں نہ کرو؟ اس لیے نہ کرو کہ وہ مالک نہیں ہے، اس لیے ان کو نہ پکارو کہ وہ تمہارے حالات سے واقف نہیں۔ تھوڑی سی بات ہم عبادت کی اقسام پہ کرتے ہیں۔ اب طے ہو گیا کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود۔ معبود کون ہوتا ہے جس کی کیا کی جائے؟ عبادت۔ عبادت کون سا کام بنتا ہے جس کے پیچھے کتنے نظریے ہوں؟ دو عقیدوں کے ساتھ آپ کوئی کام کریں گے تو وہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ نظریے عبادت بنائیں گے۔ حجر اسود کا چومنا عبادت ہے، مزار کی چوکھٹ کو چومنا، کسی قبر کو چومنا۔ جب ہم منع کرتے ہیں انہیں، اپنے دوستوں کو، کہ یار یہ چومنا صحیح نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں تساں اپنے پتراں نو نہیں چوم دے۔ وہ یہ جواب دیتے ہیں اے پتراں دا گل تے میں کیتی ہے، وہ تے کچھ اور رکھ دیں، یہ تو ذرا میں نے مہذب کر دیا ہے، ذرا محفل ہے نا ایسی کہ اس کو میں نے مہذب کر دیا، ورنہ وہ تو کچھ اور کہتے ہیں۔ تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ مطلق چومنا عبادت ہے۔ نہیں میرے بھائی، صرف چومنا عبادت نہیں ہے، ورنہ بیٹے کو چومنا بھی شرک ہو جاتا۔ اس چومنے کے پیچھے ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ اس چومنے کو کیا بنا رہا ہے؟ عبادت۔ جب حجر اسود پہ آپ نے لب رکھے تو آپ کے ذہن میں یہ نظریہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا، چوموں گا تو خوش ہوگا، خوش ہوگا تو نفع پہنچائے گا، تو یہ چومنا عبادت بن گیا۔ جب آپ بیٹے کو چوم رہے ہیں تو یہ نظریہ موجود نہیں ہے، اور جب کسی مزار کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں تو نظریہ یہ ہے کہ قبر والا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا، چوموں گا تو وہ خوش ہوگا۔ میرے بھائی اسی نظریے نے چومنے کو کیا بنایا ہے؟ یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، عبادت بنایا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم کوئی غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہی عبادت ہے، یہ نظریے اس کو عبادت بنا رہے ہیں۔ تو عبادت کی 3 اقسام ہیں، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے عبادت کی۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کروں گا۔ عبادت کی پہلی قسم ہے قولی، زبانی، قولی عبادت، جس کا تعلق میری زبان سے ہے، میرے قول سے ہے۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں دعا، عربی میں دعا، فارسی میں اور ہماری زبان میں کہتے ہیں پکار، پکارنا۔ عربی میں کہیں گے دعا مانگنا اور ہماری زبان میں کیا کہیں گے؟ پکارنا۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، آ گئی وہی بات، ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ ایک آدمی جا رہا ہے، میں نے اس کو پیچھے سے پکارا اے فلاں، عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ ان کانوں سے وہ سن رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کو پیچھے سے پکار رہا ہوں، یہ پکار عبادت نہیں بنے گی۔ دھوکہ دیتے ہیں ہمارے دوست، علماء سب جانتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو، غائبانہ، تسلط غیبی۔ اب میں آپ کو غائبانہ سمجھاتا ہوں اور ایک چٹکی میں سمجھا دیتا ہوں۔ غائبانہ پکار یہ ہے
کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، یہ ہے غائبانہ پکار. اور بغیر کسی مشینری کے، بغیر کسی آلات کے، بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی شعاؤں کے، بغیر کسی وائرلیس کے، ٹیلی فون کے، وہ بغیر اسباب کے میری پکار کو سنتا ہے. یہ پکار کیا بنے گی؟ زور سے بولو. عبادت بنے گی یہ پکار. وسائل کے تحت ہوگی تو نہیں بنے گی، ذرائع کے تحت ہوگی تو نہیں بنے گی. اب ہمارے دوستوں کے سارے اشکال ختم ہو گئے جو وہ عوام کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں کہ بی بی سی والا لندن بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے بول رہا ہے، اور ٹیکسلے میں ہم نے ریڈیو کھولا اس کی آواز آنے لگ گئی. بی بی سی لندن آواز ٹیکسلے میں. تو لوگوں کو یہ کہہ کے مولانا کہتے ہیں یہ ریڈیو چ آواز آ رہی ہے تے بزرگوں دی ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں. وہ بزرگوں کے سننے کو ریڈیو پہ قیاس کر لیا انہوں نے. پھر انہوں نے ٹی وی کی مثال دے دی، پھر انہوں نے موبائل کی مثال دے دی کہ یہ چھوٹا سا آلہ ہے. لندن میں ایک بندہ بیٹھا ہے، دوسرا ٹیکسلے میں ہے، یہاں کی آواز وہاں، وہاں کی آواز یہاں. تو وہ لوگوں سے کہتے ہیں اس سے چیڈی طاقت ہے تے بزرگوں چیڈی طاقت بھی کوئی نہیں. یہ وہابی دو بندی ایڈے گستاخ نے. اب آگے قوم ہے پڑھی پڑھائی، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا حضرت یہ وسائل کے تحت ہے، یہ ذرائع کے تحت ہے، یہ اسباب کے تحت ہے، یہ مشینری کے تحت ہے. اب بھی سمجھ نہیں آئی تو اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. میں نے کہا میں ریڈیو کے سیل اپنی جگہ سے کھسکا دیتا ہوں، تو بی بی سی بلا. میں ٹی وی کا سوئچ آف کر دیتا ہوں، تو ٹی وی میں تصویر دکھا. میں موبائل کی روح نکال لیتا ہوں. روح تو بلا. اور میرے بھائی یہ اسباب کے تحت ہے، وسائل کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے. اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے. وہ پکار عبادت ہے. میرے پیر صاحب کراچی بیٹھے ہیں، میں نے پیر صاحب کا نمبر ملایا اور میں نے کہا پیر صاحب میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کرو. جائز کہ ناجائز؟ جائز. کیوں؟ اسباب کے تحت میں نے کراچی بات کی. اب اسباب نہیں ہے، میں یہاں سے آواز لگاتا ہوں پیر جی میں بیمار ہوں میرے لیے دعا کرو. اور عقیدہ میرا یہ ہے کہ پیر صاحب مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میری آواز کو سن بھی رہے ہیں. یہ جائز کہ شرک؟ یہی چیز لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہر پکار عبادت، غائبانہ پکار عبادت بنے گی حضرت، کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، یہ عبادت بنے. اگلے دن فیس بک پہ میں نے ایک مولانا کی تقریر سنی. اگر میں نے خود نہ سنی ہوتی نا، خدا کی قسم مجھے کوئی بندہ بتاتا نا تو میں اعتبار بھی نہ کرتا کہ ایک عالم اتنی جاہلانہ بات کر سکتا ہے. اتنی جاہلانہ. کہنے لگے یہ دیوبندی وہابی ہم سے کہتے ہیں غیر اللہ کی پکار پہ کوئی دلیل لاؤ کہ غیر اللہ کو پکارنا چاہیے. تو کہتا ہے دلیل دیتا ہوں قرآن سے. میرے بھی کان کھلوتے. قرآن سے کہتا ہے دلیل دیتا ہوں قرآن سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا 4 پرندے لے، ان کے گوشت اکٹھے کر، مختلف پہاڑوں پہ ان کی بوٹیاں رکھ، ثم ادعہن، پھر ان پرندوں کو پکار. پھر ان پرندوں کو پکار. ثابت ہویا بے غیر اللہ دی پکار جائز ہے. حضرت ابراہیم پرندیاں نو پکاریا. واہ کیسی دلیل ہے جناب. ثم ادعہن قرآن میں نا، پھر ان کو بلا تو چلے آئیں گے. وہ حضرت ابراہیم کا معجزہ ہے. عیسائیوں کو بھی جو دھوکہ لگا ہے وہ معجزوں سے ہی لگا ہے. حضرت عیسیٰ کے معجزوں سے ہی تو دھوکہ لگا ہے عیسائیوں کو. تمہیں بھی معجزوں سے دھوکہ لگ گیا.
اچھا پھر یہ ہے بھئی پیغمبر پکار رہا ہے کس کو؟ کوے کو، طوطے کو، کبوتر کو. انا للہ. علامہ اقبال نے کہا تھا زمن پر صوفی و ملا سلامے، کہ میری طرف سے ملا اور صوفی کو سلام ہو کہ وہ رب کے پیغام ہمیں پہنچاتا ہے. ولے تاویل شان در حیرت انداخت، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را. سارے ہی چپ کر گئے ہو یار. ولے تاویل شان در حیرت انداخت، خدا و جبرائیل و، کہتا ہے لیکن جب وہ قرآن کی آیتوں میں تعویل کرتا ہے نا تو عرش پہ خدا حیران ہو جاتا ہے، خود جبریل حیران ہو جاتا ہے، اور صاحب قرآن بھی حیران ہو جاتا ہے جب وہ تعویل کرتا ہے. یہ ثم ادعوہن، غیر اللہ کی پکار کی یہ دلیل ہے. غیر اللہ کو پکارنا چاہیے، کوے کو، پرندوں کو پکارنا چاہیے. کیسی تعویل کی. اگلے دن فیس بک پہ ایک مولانا کی تقریر سنی. مولانا نے کہا قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ حکومت کرنے کا حق کس کو ہے؟ بسطتن زاد بسطتن فی العلم والجسم. حکومت کرنے کا حق اس کو ہے جس کا جسم مضبوط ہو، دوڑ سکتا ہو. یہ کہہ کے مولانا کہتے ہیں اچھا دسو فضل الرحمان دا جسم ٹھیک ہے کہ عمران خان دا ٹھیک ہے؟ ولے تعویل شان در حیرت انداخت، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. مولانا کوئی پیسے شیسے تو لگے نے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا بے قرآن کی آیت کو خراد پہ چڑھا دیں. شرم کرو، بالکل ہی شرم ختم ہو گئی ہے. قرآن کی آیت سے ثابت کرنا چاہتے ہو جسم سڈول ہوئے، چنگا ہوئے تے پھر جان سینے نو لے آئیے. وہ پہلوان ایک امریکے دا کہ لندن دا، اس دا جسم بڑا زبردست ہے، خدا دی قسم ہے انہاں سیاسیاں نو چنڈ مارے تے 5 پرتالیاں کھا کے پناہ جا گیا. پھر اس کو کہیں بے تو حکومت کر، کیوں؟ تیرا جسم صحیح. ولے تعویل شان در حیرت انداخت، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. اللہ کرے مولوی بگڑے نہیں، یہ بگڑے ہو یا بڑا بھیڑا جے بن ہے. جب یہ بگڑتا ہے نا تو یہ حیران کر دیتا ہے، حیران کر دیتا ہے. اب میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ پکار عبادت ہے. آپ کہیں گے پکار کیسے عبادت ہو گئی؟ اب آپ سمجھ گئے نا کون سی پکار عبادت ہے؟ غائبانہ. تو میں ثابت کرتا ہوں اور ثابت بھی قرآن سے کرتا ہوں. آئیں جی ذرا تھوڑا سا آگے آئیں. یہ صفحہ نمبر ہے 427. 427. سورت کا نام ہے المومن. اس کی آیت نمبر ہے 60. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے بڑا مشہور ہے، الدعاء هو العبادہ. پکار ہی عبادت ہے. ایک اور فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ. پکار عبادت کا مغز ہے. جب میرے نبی نے کہا الدعاء هو العبادہ تو میرے نبی نے اسی آیت کو تلاوت کی. یہ جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی بطور تائید میرے نبی نے اس آیت کو تلاوت کی. اس پر آپ ذرا غور کریں. میں جو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن پڑھا کریں تدبر سے، غور سے. قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی،
مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں، چاہتا ہوں تو۔ دوسری جگہ پہ اس کی تفصیل موجود ہے، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں، صلاحیت قبول کرنے کی مجھ میں ہے، لہذا مصائب میں مجھے پکارو۔ ادعونی، ادعونی دعا ہے، پکار ہے۔ اب ذرا آپ توجہ کریں گے، ان الذین یستکبرون عن دعائی، ٹھیک پڑھا ہے میں نے؟ ٹھیک پڑھا ہے میں نے؟ ان الذین یستکبرون عن دعائی، جو میری پکار سے اعراض کرتا ہے، یہی ہے؟ نہیں ہے، کہنا یہی چاہیے تھا، پہلے پکار کا ذکر ہے، ادعونی، مجھے پکارو، تو آخری حصے میں یہی کہنا چاہیے تھا نا، مجھے پکارو، جو میری پکار سے منہ موڑتا ہے تو ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں، یہ کہنا چاہیے تھا۔ لیکن آخری حصے میں آ کے اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے منہ موڑتا ہے، یہ انداز اپنا کے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ غائبانہ پکار جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلے حصے میں پکار کا ذکر اور آخری حصے میں عبادت کا ذکر ہے۔ تھوڑا سا اور آگے آئیں جی، صفحہ نمبر ہے 453۔ سورت کا نام ہے الاحقاف، 26واں پارہ شروع ہو رہا ہے جی۔ سورت کا نام الاحقاف، آیت نمبر ہے 5، لیکن میں شروع کروں گا آیت نمبر 4 سے، کہ وہ ذرا بڑی دلچسپ ہے، اس میں بڑی لذت ہے، موحدین کے لیے بڑا سرور ہے اس میں، ہمیں تو بڑا لطف آتا ہے، جن کے دل میں توحید کی شمع روشن ہے انشاءاللہ انہیں بڑا لطف آئے۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، ارائیتم اخبرونی کے معنی میں، میرے پیغمبر آپ کہیں مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، مصائب میں، مشکلات میں، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے سانجا ہے آسمانوں کے بنانے میں، زمین کی کون سی چیز تمہارے معبودوں نے بنائی ہے جن کو تم مشکلات میں پکارتے رہتے ہو، کون سی چیز انہوں نے بنائی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی سانجا ہے؟ یہاں ذرا ہاتھ رکھ لیں اور تھوڑا سا پیچھے آئیں، صفحہ نمبر ہے 372۔ صفحہ نمبر 372، 21واں پارہ، سورت کا نام ہے لقمان، آیت نمبر ہے 10، صفحے کی پہلی سطر ہے جی۔ اللہ نے اپنی تخلیق کا، کمالات کا ذکر کیا جی، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھ رہے ہو آسمانوں کو کہ ان کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے، اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے میں نے کھڑی کر دی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ نے ڈالے زمین میں بوجھ، پہاڑ مراد ہے جی، زمین پانی پہ بچھائی وہ ڈولنے لگی تو پہاڑوں کی میخیں ٹھوکیں، ان تمید بکم، کہ وہ زمین تمہیں لے کے ایک طرف جھک نہ پڑے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ نے پھیلا دیے اس زمین میں ہر قسم کے جاندار، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر ہم نے اگائے اس زمین میں من کل زوج کریم، ہر قسم کے عمدہ پھلوں کے جوڑے، جوڑوں سے مراد یا تو یہ ہے بڑا چھوٹا، میٹھا کھٹا، کوئی میٹھا ہے کوئی کھٹا ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی لال ہے کوئی سبز ہے، عمدہ پھلوں کے جوڑے اسی ایک پانی سے ہم نے بنائے۔ اب ذرا توجہ کیجئے جی، ہم آیت نمبر 11 پہ آ گئے۔ اللہ اپنی تخلیق کا، کمالات کا، اوصاف کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ تو ہو گئی میری تخلیق، یہ تو میں نے بنایا ہے، فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ نا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے، یہ تو سب کچھ میں نے بنایا، انہوں نے کیا بنایا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، کیا منع کریں گے؟ نا اس وجہ سے شرک نہیں کرتے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے بھی کچھ بنایا ہے، نا، بلکہ یہ ظالم مشرک جو ہیں یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے جو چیلنج کیا سورۃ لقمان میں، سورۃ احقاف میں وہی بات کہی جا رہی ہے، مجھے بتاؤ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، مجھے دکھاؤ نا انہوں نے کیا بنایا زمین میں، یا ان کا سانجا ہے آسمانوں میں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر تم دلیل میں کسی عالم کی کتاب پیش کرو گے تو میں نہیں مننی۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، پہلی نازل ہونے والی کتابوں میں سے کوئی حوالہ پیش کرو، او اثارت من علم، یا وہ علم جو لگاتار مسلسل چلا آ رہا ہے اس میں سے کوئی دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ کسی صحیح کتاب کا حوالہ لاؤ، آسمانی کتاب کا، یا کسی نبی کا کوئی قول جو تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے اس میں سے حوالہ پیش کرو۔ یہ آگے جو میں بات کہنے لگا ہوں یہ ذرا غور سے سننا، اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ کے کہ میرے نبی ان سے پوچھ کوئی حوالہ پیش کرو، اور اگر تمہارے پاس حوالہ کوئی نہیں تو پھر فتویٰ آیا جے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فتویٰ لگا دیا، من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ یعنی اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، اس کائنات میں اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو پکارتا ہے، یدعو پر ذرا غور کریں جی، یدعو پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک اسے جواب نہیں دے سکتے، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی دعاؤں سے، یہ بھی پکار کا لفظ آ گیا جی، وہ ان کی دعاؤں سے، وہ ان کی پکاروں سے غافلون، کیا بے خبر۔ دو جگہ پہ یدو دعا، یدو ان دعائے، یہ آیت کے پہلے حصے میں ذکر ہوا جی، آگے آئیں جی۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ہمارا دوست کہے بتوں کے بارے میں ہے، ایک ہی بہانہ ہے نا، یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے۔ اگلی آیت پڑھو جی، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب اکٹھے کیے جائیں گے بت، الناس کا معنی یہی ہے،
अन्नास बुतों को कहते हैं। वैज़ा हुशिर अन्नास, और जब इकट्ठे किए जाएंगे लोग, कानू लहुम आदाअन, वो बुजुर्ग हो जाएंगे इन पुकारने वालों के दुश्मन। व कानू बेदुआहिम काफिरीन, क्या लफ्ज़ है, व कानू बेदुआहिम, भाई पहले यदू है फिर अनदुआहिम है, तो यही कहना चाहिए था ना कि वो क़यामत के दिन इनकी पुकारों से, जो पुकार रहे हैं वो इनकारी हो जाएंगे। नहीं कहा, बल्कि कहा व कानू बेइबादतिहिम काफिरीन। अल्लाह बताना चाहते हैं कि गायबाना पुकार जो होती है वो क्या है, इस नजरिए से किसी को पुकारना, मदद के लिए पुकारना, उसका नाम लेके मदद लेना कि मैं उसको नहीं देख रहा और वो मुझे देख रहा है, इस नजरिए से जो पुकारना है, ये पुकार क्या है, इबादत है। और जिसकी इबादत की जाए वो कौन होता है, माबूद होता है। और इलाह का माना का क्या किया हमने, माबूद। कलमे में तो तुमने पढ़ा था ला इलाहा इल्ला, ये कौली इबादत है। इस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते, बस इतनी गुफ्तगू इस पर काफ़ी है। मैंने आपको ये बात समझा दी है, पुकार की बात। हाँ, इतनी बात इसमें मैं कहूँगा कि इसमें जो वसीला, तवस्सुल, सदका, तुफैल, कुरान, हदीस, इनमें इसका कोई तज़किरा नहीं। मेरे पास कुरान है, मैं बावुज़ू हूँ, कोई तज़किरा नहीं है किसी दुआ में वसीले का, तवस्सुल का, सदके का, तुफैल का, फलां के सदके से, फलां के वसीले से, फलां के तुफैल हमारी दुआ को कबूल कर, फलां के सदके से हमारी दुआ को कबूल कर। शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं है। जब भी पुकारना है तो बराए रास्त पुकारना है, डायरेक्ट, किसी सदके और वसीले से नहीं पुकारना। देखें, उलमा सब कुछ जानते हैं, मैं उलमा के लिए ये बातें नहीं कर रहा हूँ, उलमा समझते हैं इन सब बातों को। जो लोग आए, अवाम आए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जितनी दुआएं आपको याद हैं जो कुरान ने जिक्र की हैं, कुरान ने, नबियों की दुआएं या कुरान ने मोमनों को सिखाई हैं, भाई ये दुआएं मांगो, जितनी दुआएं आपको याद हैं पढ़ो। मैं पढ़ूं, रब्बना आतिना फिद दुनिया व फिल आखिरते रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाते रब्बना ग़फ़िरली। है किसी में वास्ते और वसीले का जिक्र, है किसी में तुफैल और सदके का जिक्र, किसी कुरानी दुआ में, जो दुआ कुरान ने सिखाई है उसमें किसी वास्ते और वसीले का जिक्र है। हदीस की किताबों में एक मुस्तकिल बाब मौजूद है, किताबुद्दावात, उन दुआओं का जिक्र है जो मेरे आका पढ़ा करते थे या पढ़ने का हुक्म देते थे। सवारी पे सवार होने की, सवारी से उतरने की, मस्जिद में आने की, निकलने की, लिबास पहनने की, चांद देखने की, कज़ाए हाजत के लिए जाने की, वहाँ से निकलने की, रात को सोने की, सुबह जागने की, खाने से पहले, खाने के बाद, जितनी दुआएं मेरे नबी ने सिखाई हैं और किताबुद्दावात में उनको जमा किया गया है, काबा के रब की कसम है, किसी एक दुआ में भी वास्ते, वसीले, तुफैल, सदके का कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं। और फिक़ह हनफी, ये उलमा बैठे हैं, कुदूरी ने क्या लिखा, हिदायत ने क्या लिखा, बेहक़्क़े नबीयक, बेहक़्क़े अंबियाइक, बेहक़्क़े औलियाइक, इन लफ्ज़ों के साथ दुआ मांगना इमाम आज़म के नज़दीक मकरूह है। और मुतलक मकरूह लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो मकरूह तहरीमी मुराद होता है। कुरान भी सदके का जिक्र, तुफैल का जिक्र नहीं करता, हदीस भी जिक्र नहीं करती, फ़िक़ह हनफी भी जिक्र नहीं करती। पता नहीं मौलवियाँ कित्थों काढ़ ले, साड़ी समझो बाय
فلاں کے صدقے سے، اللہ فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے طفیل ان کے صدقے سے دعا مانگ، یا رب یا رب یا رب، مانگ 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 کے 1.5 گھنٹہ دعا مانگی، آخر میں کہا نبی پاک دے صدقے نال قبول کر لے، چل آخر میں آگے سارے رگڑے نکال، کوئی ذکر نہیں ہے، ڈائریکٹ پکارنا ہے، براہ راست پکارنا ہے، کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصیبت یہ بن گئی ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہیں ذکر کیا ہے کہ کچھ اردو کے لفظ ہیں وہ عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، پھر اردو میں استعمال ہوتے ہیں، عربی میں اور معنی میں ہوتے ہیں، اردو میں لوگ سمجھتے ہیں وہی عربی والا ہے، جیسے حکمت، عربی میں حکمت جو استعمال ہوتا ہے وہ اس معنی میں ہوتا ہے جو اردو میں ہوتا ہے، یار ذرا حکمت نال کام کریں، اس معنی میں ہوتا ہے نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ پردہ ڈال دو، حق کو چھپا دو، قرآن پہ پردہ ڈال دو، نہیں، وہاں حکمت سے مراد ہے محکم دلائل۔ حکمت سے مراد کیا؟ تیرے دعوے پر جو دلیل ہونی چاہیے وہ کمزور نہیں ہونی چاہیے، یہ حکمت ہے۔ اسی طرح وسیلے کا جو لفظ ہے نا، ایک عربی میں استعمال ہوتا ہے الوسیلہ، ایک وسیلہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، فلانے دے وسیلے نال میرا کام ہو گیا، لوگوں نے وہی وسیلہ عربی والا سمجھ لیا، یہاں سے کام خراب ہو گیا۔ اردو میں جب وسیلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ذریعے کے معنی میں ہوتا ہے، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی ذریعہ، بڑے افسر کو ملنا ہو تو چھوٹے افسر کی سفارش ذریعہ۔ عربی میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ خدا گواہ ہے، صحابہ سے لے کر ابن جریر سے لے کر ابن کثیر سے لے کر رازی سے لے کر تفسیر مظہری تک، اور پھر بر صغیر میں جن لوگوں نے تفسیریں کی ہیں ان میں شیخ الہند ہیں، تھانوی ہیں، حضرت عثمانی ہیں، حضرت لاہوری ہیں، جواہر القرآن ہیں، چلو آگے چلو یار آگے چلو، پیر کرم شاہ بھیروی ہے، وہ تو بریلوی مکتب فکر کے ہیں نا، اور مولانا غلام رسول سعیدی ہیں، وہ بھی بریلوی مکتب فکر کے ہیں، الطبیان کے نام سے انہوں نے تفسیر لکھی ہے، مولانا مودودی کی تفہیم القرآن ہے، امین آسن صاحب کی تدبر قرآن ہے، جتنی تفسیریں اردو کی عربی کی ہیں اٹھاؤ، خدا گواہ ہے سب مفسرین نے لکھا ہے الوسیلہ التقرب الی اللہ بالایمان و بالاعمال الصالح۔ علماء سمجھ گئے، آپ کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا۔ الوسیلہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے قریب، یہ معنی ہے۔ تقرب کا معنی ہے ہمارے یہاں اردو میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی، بڑا پڑھتے ہیں ہمارے دوست، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، میں نہ کیا کرتے ہیں؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کیا ربط ہے بھائی؟ اللہ سے ڈرو، اس کی طرف ذریعہ تلاش کرو، جہاد کرو، کیا ربط ہے بھائی؟ کوئی ربط نہیں، میں منع کرتا ہوں۔ الوسیلہ التقرب، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان، اتقوا اللہ، تقوی، جاہدوا فی سبیلہ، جہاد، دو عمل ہو گئے، ایک ایمان ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان، اتقوا اللہ، تقوی، جاہدوا فی سبیلہ، رب کے راستے میں جہاد۔ اے ایمان والو، تقوی
اور جہاد کے ذریعے رب کا قرب تلاش کرو. یہ میں نے وہاں الوسیلہ کا سورت بنی اسرائیل میں جا کے پڑھ لیجئے. الوسیلہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ تقرب کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اپنے علماء سے جا کے پوچھئے گا. اور فیس بک کے ذریعے میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے یا پہنچے گی، جو لوگ وسیلے کے قائل ہیں اور وسیلے کو ذریعے کے معنی میں لیتے ہیں، وہ میری اس بات پر خدا کے لیے توجہ کریں. میں نیک نیتی سے بات کر رہا ہوں، محبت سے بات کر رہا ہوں، وہ بھی محبت سے سوچیں. یہ جو اذان کے بعد دعا مانگتے ہو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ، اس الوسیلہ سے کیا مراد ہے؟ میرے مولا، الوسیلہ ہمارے نبی کو دینا، الوسیلہ ہمارے نبی کو عطا کرنا. الوسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے، جگہ کا نام ہے. ساری کائنات میں سے صرف ایک بندے کو ملنا ہے. جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. صرف ایک آدمی کو وہ مقام ملنا ہے جس کا نام ہے الوسیلہ. آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں، اپنے رب سے دعا کیا کرو اللہ مجھے وہ مقام دے دے. اس کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ علماء اس کا جواب دیں مجھے. جو لوگ سن رہے ہیں مجھے اس کا جواب چاہیے. اس کا نام الوسیلہ کیوں ہے؟ بندیالوی کہتا ہے اس کا نام الوسیلہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے. اوپر اللہ کا عرش ہے، نیچے یہ مقام ہے. چونکہ یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ الوسیلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرب، تقرب، نزدیکی. تو اللہ کو پکارنا ہے براہ راست، بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے ڈائریکٹ پکارنا ہے. یہ ہو گئی جی قولی عبادت. اس کے بعد ہے جی بدنی عبادت، جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، جی جسم سے ہے. کیا ہے جی؟ قیام، رکوع، سجدہ، اعتکاف، طواف، حجر اسود کو چومنا. اعتکاف مجاورت ہے نا، اللہ کے گھر کی مجاورت ہے. سجدہ، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا. قرآن نے جگہ جگہ کا رکوع کرو اور سجدہ کرو، کس کے لیے؟ اللہ. غیر اللہ کا سجدہ منع کیا. سورج کا سجدہ نہ کرو. قوموا للہ قانتین، قیام کا ذکر کیا. ایک بات میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شاید اس سے پہلے یہ بات کسی نے کی بھی ہو سکتا ہے کسی نے کی ہو. ایک شرک ہوتا ہے اعتقادی، عقیدے میں شرک. مثلا اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو مختار کل سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اللہ کے سوا کسی سے غائبانہ امیدیں وابستہ کرنا، اللہ کے سوا کسی سے غائبانہ خوف کھانا. عقیدے کا شرک جو عقیدے میں ہوتا ہے. ایک شرک ہوتا ہے عملی، جسے ہم کہتے ہیں فعلی. وہ کیا ہے؟ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، نظر دینا، نیاز. عملی شرک ہے. قرآن اچھا معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ہندوستان، پاکستان، ان علاقوں میں عملی شرک بہت ہے نا. فعلی شرک یہ مزاروں پہ جا کے دیکھو، سجدے ہو رہے ہیں، طواف ہو رہے ہیں، عرضیاں لٹک رہی ہیں، جالیوں کے ساتھ بیچارے چمٹے ہوئے ہیں، ہاں جی، اور حضرت معین الدین کو پکار رہے ہیں، حضرت علی اجمیری کو. عملی شرک بہت ہے ہمارے ملک میں، ہندوستان میں. لیکن قرآن عملی شرک کی تردید کم کرتا ہے، زیادہ نہیں کرتا. کتنی مرتبہ قرآن میں کہا جی بے سجدہ اللہ کا کرو، غیر اللہ کا سجدہ نہ کرو؟ 4-5 مرتبہ.
غیر اللہ کی نیاز 4-5 جگہ پہ روک دیا، وما الا بھی لے گئے۔ عملی شرک کی تردید کم کرتا ہے، قرآن اعتقادی شرک کی تردید زیادہ کرتا ہے۔ بھرا پڑا ہے قرآن بھرا پڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے مالک میں ہوں، خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، مدبر میں ہوں، عالم الغیب میں ہوں، مختار میں ہوں، زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے، پہاڑ میں، بھرا پڑا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو لا یملکون مثقال ذرۃ ما یملکون من قطمیر، کی تردید کرتا ہے، شرک اعتقادی کی تردید کرتا ہے۔ میرے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، جن کو تم پکارتے ہو ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ قبروں سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ تردید عملی شرک کی زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ جگہ جگہ اللہ قرآن میں کہتا غیر اللہ کا سجدہ نہ کرو، غیر اللہ کی نیازیں نہ دو، غیر اللہ کے طواف نہ کرو، یہ کہنا چاہیے تھا، وہ کم کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ میری بات آپ غور سے سنیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عملی شرک جو ہے، فعلی شرک، یہ نتیجہ ہے اعتقادی شرک کا۔ پہلے عقیدے میں شرک آتا ہے، پھر عمل میں آتا ہے۔ پہلے بندے کا عقیدہ بنتا ہے کہ میں قبر والے کے پاس جا رہا ہوں، وہ میرے حالات کو جانتا ہے، وہ میری آواز کو سنتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے عقیدے میں شرک آتا ہے، پھر عمل میں شرک آتا ہے۔ اللہ نے بنیاد پر ہاتھ رکھا، عقیدے کے شرک کو ختم کیا۔ جن کے پاس تو جا رہا ہے دہائیاں لے کر اور بابے کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے بابا میرے لیے دعا کر، بابا میں بکرا بھی لایا ہوں، دیگ بھی لایا ہوں، میری تیرے آگے، تیری رب کے آگے۔ اللہ نے بنیاد پہ ہاتھ رکھ کے کہا پاگل، بابا تیری بات مجھ تک تب پہنچائے جب تیری سنے، پہلے تیری سنے تو پھر مجھ تک۔ اللہ نے بنیاد پر ہاتھ رکھا۔ تو شرک اعتقادی کی نفی بنسبت شرک عملی کے قرآن زیادہ کرتا ہے۔ تو بدنی عبادت ان میں سب سے بڑی عبادت ہے سجدہ۔ چونکہ یہاں علماء زیادہ نہیں ہیں، عوام ہیں، لہذا میں بھی اس کو بہت زیادہ عوامی کر رہا ہوں۔ علماء سب جانتے ہیں سجدہ کس کا نام ہے۔ ہمارے عوام کو یہ میرے فیس بک کے ذریعے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، خدا کے لیے دوسرے مسلک کے جو میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، خدا کے لیے اس پر غور کریں، ضد اناد چھوڑ دیں، کومنٹ میں گالیاں نہ نکالیں۔ گالیاں نکالنے لگ جاتے ہو یار، حوصلے سے بات کو سنیں اور پھر اس پر غور کریں۔ علماء نے ان کو سمجھایا کہ ہم تو غیر اللہ کا سجدہ نہیں کرتے، سجدہ تو تب بنتا ہے جب سبحان ربی الاعلیٰ کہا جائے۔ تو ہم جب قبروں پہ جھکتے ہیں، چومتے ہیں، تو ہم تو سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہتے۔ وہ لوگوں سے کہتے تو سبحان ربی الاعلیٰ آدھے ہو، لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے، پھر سجدہ کیسے ہوا؟ سجدہ تو تب ہو جب سبحان ربی الاعلیٰ، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ان علماء سے عوام پوچھیں، نوجوان پوچھیں، وکلاء پوچھیں، پروفیسر پوچھیں، پڑھے لکھے طبقے کے لوگ اپنے علماء سے پوچھیں کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس نے اپنا ماتھا زمین پہ ٹیک دیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ بالکل نہیں پڑھا، ٹیکا اٹھا لیا، اپنے علماء سے پوچھو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جاؤ اپنے علماء سے پوچھو ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا جی، سجدہ سہو بھی نہیں کرنا پڑتا۔ تو معلوم ہوا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا نام نہیں، ورنہ نماز نہ ہوتی کہ سجدہ فرض تھا۔ سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا نام نہیں،
سجدہ نام ہے ماتھے کو زمین پر، جب آپ نے ٹیکا ہے ماتھا تو یہ کیا ہو گیا؟ سجدہ۔ اور یہ سجدہ حق کسی بزرگ کا نہیں ہے، اللہ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے، بڑی ذلت ہے انسانیت کی۔ اشرف المخلوقات اپنے جیسے بندوں کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ ہم فیس بک میں دیکھتے ہیں پیر بیٹھا ہے، چہرے پہ سنت کوئی نہیں، اور اگر ہے بھی تو اتنی ہے، ہاتھ میں اس کے موبائل ہے، وہ موبائل سے کھیل رہا ہے، اور سفید داڑھیوں والے آتے ہیں اس کے قدموں میں سر رکھتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بچا کے رکھا، ورنہ ہم بھی اس طرح ذلیل ہوتے رہتے، ان کے قدموں میں جھکتے رہتے، ان کے پاؤں میں جھکتے رہتے، جانوروں کے سامنے جھکتے رہتے، لکڑیوں کے سامنے جھکتے رہتے، جانوروں کے سامنے سجدہ کرتے رہتے۔ اسلام کی جو ہمارا مذہب ہے، دین ہے، ہمارے دین کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دے۔ اسلام کی تو سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو یہ دوسری عبادت ہے، بدنی عبادت۔ تیسری عبادت ہے مالی، جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ مال میں سے زکوٰۃ دینا، پیداوار میں سے عشر دینا، رمضان میں فطرانہ دینا، قربانی کا جانور خریدنا، حج میں تینوں عبادتیں، قولی بھی، بدنی بھی، مالی، تینوں عبادت۔ تو مالی عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، صدقہ، خیرات، قربانی، نظر نیاز۔ نظر یہ عبادت ہے۔ کون سی عبادت ہے؟ مالی۔ ہماری فقہ کی کتابوں نے لکھا، بحر الرائق نے لکھا، النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر قبیح وشرک صریح۔ نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ جو نظر ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اسی کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ کون ہے؟ اسی کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نیاز کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو نظر کہتے ہیں، فارسی میں اس کو یہ نہیں نظر اللہ، نیاز حسین، وہ بھائی ایک ہی معنی میں ہے، لفظ وہ عربی کا ہے، نیاز فارسی کا ہے۔ نظر بھی اللہ کے لیے اور نیاز بھی اللہ کے لیے۔ قرآن نے غیر اللہ کی نیاز سے منع کیا، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ 4 جگہوں پہ اللہ نے اس کو ذکر کیا، حرم کے ساتھ، حرمت کے ساتھ، حرمت۔ اس میں چوتھی چیز ذکر کی، ما اہل بہ لغیر اللہ۔ ہمارے دوست اہل کا معنی ذوبیہ کرتے، جس جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، بے اسم عیسیٰ، بے اسم علی، وہ کہتے ہیں یہ معنی ہے، تب حرام ہے۔ ہم تو ذبح کرتے ہیں بسم اللہ۔ میں نے کہا اگر اہلا ذوبیہ کے معنی میں ہے تو پھر سورۃ مائدہ میں اللہ نے ما اہلا کو ذکر کر کے آگے وما ذوبیہ علی النصب کیوں کہا؟
اگر زوبیہ کا ذکر یہاں ہو گیا تھا تو آگے ما زوبیہ علی النصب کیوں کہا اللہ نے؟ اوہلہ کا معنی زوبیہ نہیں ہوتا، کسی لغت والے نے اوہلہ کا معنی زوبیہ نہیں کیا ہے۔ اوہلہ احلال ہلال، اس کا معنی ہوتا ہے شور ہونا، آواز کا بلند ہونا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شور، آواز کا بلند ہونا۔ پہلی کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، جہاں سے پھر ہماری حکومت کہتی ہے رویت ہلال کمیٹی، رویت ہلال کمیٹی۔ کیا معنی؟ پہلی کا چاند دیکھنے والی، وہ پہلی کا چاند دیکھتے ہیں۔ کبھی رات 11 بجے اعلان کرتے ہیں، اور ان کے جو ممبران ہیں انہاں دیاں نظراں جڑیاں نے وہ 13 نمبر دی اینکاں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے بھیڑ نظر نہیں آتی، یہ ان سے چاند دکھلا رہے ہیں، چاند دیکھو جی۔ تو پہلی کے چاند کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان بڑی خوبصورت زبان ہے یار، کیا بات ہے، خوبصورت کیوں نہ ہو میرے نبی کی زبان۔ پہلی کے چاند کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ مانے کہ میں بڑی عمر کا ہوں، ورنہ لوگ مانتے نہیں نا، بندے کہتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں۔ مجھے یاد ہے، آپ میں سے گواہی دیں گے، کوئی زمانہ تھا ریڈیو ٹی وی کی طرف کوئی نہیں دیکھتا تھا، یوں ہی 29 تاریخ ہوتی نا، مغرب کی نماز پڑھ کے سارے لوگ چھتوں پہ چڑھ جاتے، مسجدوں میں جو نمازی ہوتے تھے وہ بھی مسجد کی چھت پہ چڑھ جاتے، اس کوٹھے پہ بندے، اس کوٹھے پہ، اس چھت پہ، اس چھت پہ عورتیں، بچے، بوڑھے، سب کی نظر مغرب کی جانب چڑھے ہوئے چاند دیکھنے کے لیے۔ یوں ہی چاند نظر آیا نا، کسی نے کہا وہ رہا چاند، نے کہا کہاں؟ وہ پھر مبارک مبارک مبارک۔ تو پہلی کا چاند دیکھ کر چونکہ آواز بلند ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ اسی ہلال سے نکلا اوہلہ، جی اسی ہلال سے اوہلہ، وہ چیز بھی با علا کے معنی میں، بھی علیہ، وہ چیز جس پر غیر اللہ کے تقرب کے لیے نام غیر اللہ کا بلند کیا گیا ہے۔ وہ چیز بھی کیا ہے؟ وہ تیل ہو، صابن ہو، چاول ہو، حلوہ شریف ہو، پیسے ہو، کپڑا ہو، بکرا ہو، چھترا ہو، وہ حرام ہے، قرآن نے کہا ہے۔ مولانا حسین علی نے مانا کیا، بھائی مزہ ہی آ گیا۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں بھی کو علی کے معنی میں کیوں لیتے ہو؟ با کو علا کے معنی میں کیوں لیتے ہو؟ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، بھی اپنے معنی میں رہے گا، بھی اپنے معنی میں رہے گا۔ مولانا حسین علی نے کہا ما سے مراد چیز نہیں ہے، ما سے مراد ہے کلمہ، وہ قول بات۔ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو فلاں قبر پہ دیگ اتاروں گا، میں فلاں کی نیاز دوں گا، میں فلاں کی نظر دوں گا۔ یہ جو کلمہ ہے نا، کلمہ و ما، اور وہ کلمہ اوہلا بھی، جس کلمے کے ذریعے غیر اللہ کے تقرب کے لیے نام بلند کیا گیا، چیز تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، یہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے، یہ کلمہ بولنا بھی غیر اللہ کی نیاز سے منع کیا۔ یہ مالی عبادت ہے، نظر نیاز جو ہے یہ مالی عبادت ہے، یہ کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نام۔ دیکھیں اس پر میں دلائل پیش کروں قرآن سے، اس پر میں دلائل پیش کروں حدیث سے، اس پر میں دلائل پیش کروں فقہ حنفی سے، بیر الرائق نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، نہ میں اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، انصاف سے ایک بات کہہ دو، انصاف سے میری باتوں کا جواب دے دو،
یہ زمین کس کی ہے؟ جن ہاتھوں سے زمین میں دانا پھینک کے آتا ہے یہ دانے کس نے بنائے ہیں؟ ان ہاتھوں میں قوت کس نے دی ہے؟ جو ہل چلاتے ہو وہ ہلوں کی جوڑیاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس لکڑی کا خالق کون ہے؟ بادلوں کو ہانک کے لانے والا کون ہے؟ بارش کا برسانے والا کون ہے؟ ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا کون ہے؟ سورج کی تپش سے فصلوں کو پکانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر جس درانتی سے اس کو کاٹتے ہو اس کا مادہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ جن بوریوں میں بند کرتے ہو ان بوریوں کا مادہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو پھر انصاف سے بتاؤ یہ اناج اور پیداوار جب تیرے گھر میں آ جائے اسے تقسیم کس کے نام پہ ہو؟